یہ ہے وقت میڈیا۔ انجمن زینت الاسلام کے زیر اہتمام ضلع ہریدوار کے مطلوب پورہ میں 16 فروری 2024 کو ایک شام قاری خوشنود کے نام عنوان سے ایک محفل نعت و اصلاح معاشرہ کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کے روح رواں رہے انجمن ہاضہ کے نائب صدر قاری محمد خوشنود صاحب، جن کے شانہ بشانہ ساتھ رہے انجمن ہاضہ کے صدر اعلیٰ مولانا آفتاب عالم صاحب قاسمی، انجمن ہاضہ کے بانی قاری محمد جواد صاحب قاسمی، انجمن ہاضہ کے سیکریٹری مفتی شاہر الدین صاحب قاسمی و انجمن ہاضہ کے جملہ ممبران۔ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے میں اپنے ان مہمان شاعر کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جن کو لوگ سننے کے لیے ترستے ہیں اور کئی مہینے پہلے ان کی تاریخ متعین ہو جاتی ہے۔ آپ یہ حلقے میں نہ لیں، آج کی یہ تاریخ آپ کو دی ہے، لیکن آج کا یہ پروگرام ان کا اتر پردیش کے اندر کسی جگہ کے اندر ہونا تھا، اور جس کی پیمنٹ بھی ایک بہت اچھی خاصی تھی، لیکن ان کو جب معلوم ہوا کہ یہ نعت النبی کی محفل ہے تو حضرت نے، ہمارے مہمان شاعر نے اس بڑی پیمنٹ کو لات مار کر کے یہ کہا کہ نہیں، پہلے اپنوں کا حق ہے، تو میں اپنوں کے درمیان جا کر کے اپنی آواز کو بلند کروں گا اور اپنے بھائیوں کے حق کو ادا کروں گا۔ وہ ایسے معتبر شاعر ہیں کہ لوگ جن کو سننے کے لیے پیاسے رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اور میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے مہمان شاعر اسلام علی مرتبت علی جناب عبدالعلیم واجد صاحب روڑکوی کو اس اشعار کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ پاؤں میں میرے ڈال دے زنجیر ڈھونڈ لا، پاؤں میں میرے ڈال دے زنجیر ڈھونڈ لا، اے دوست میرے خواب کی تعبیر ڈھونڈ لا، اور چھو رہا تھا چاند کہ میری آنکھ کھل گئی، اے دوست میرے خواب کی تعبیر ڈھونڈ لا۔ اس وقت آپ کے سامنے ہے جناب علیم واجد روڑکوی، آپ ان کو محبتوں سے نوازیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے زینت الاسلام انجمن ہے نا، جی، اور اس کے بانی چھوٹے بھائی قاری جواد صاحب، صدر ذی وقار آفتاب عالم ہے، مہتاب عالم، دونوں بھائی ہیں۔ اور پورے میں کبھی سوچتا ہوں کہ کون سا بھائی اور کس کا کیا نام ہے، اور یہ میرے بھائی قاری خوشنود صاحب جو خصوصی میرے گھر پہ دعوت لے کر گئے، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ بہرحال تمہیدی گفتگو 6 سن لیجیے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں، سبحان اللہ، تھوڑا کم آواز نہیں اور بلند آواز کریں، سبحان اللہ۔ اب سن لیجیے جی عطا۔ اپنی مٹی پہ جو قربان نہیں ہو سکتا، بڑا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک آپ نہیں بولیں گے چاہے فجر کی اذان ہو جائے ایک ہی لائن پڑھتا رہوں گا۔ اب ملاحظہ فرمائیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ دوسرا مصرع مجھے کب دینا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، شفیق بھائی بہت دور سے میری ایک چھوٹی سی ادنا سے دعوت پر آپ آگئے، پتہ نہیں آپ کو کیسا لگا ہوگا لیکن بہرحال اچھا لگا ہوگا۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اپنی مٹی پہ جو قربانی نہیں ہو سکتا، اپنی میٹھی پہ جو قربانی نہیں ہو سکتا، میرا دعویٰ ہے وہ انسانی نہیں ہو سکتا، میرا دعویٰ اپنی میٹھی پہ جو قربانی نہیں ہو سکتا، میرا دعویٰ ہے وہ انسانی نہیں ہو سکتا، میرا دعویٰ ہے وہ انسانی نہیں ہو سکتا، جس کے سینے میں جس
کے سینے میں نہیں اپنے وطن کی الفت، جس کے سینے میں نہیں اپنے وطن کی الفت، وہ کبھی سچا مسلمان زندہ باد۔ کیا کہنے بھائی، بانی صاحب نے ماشاءاللہ شال اڑا کر کے استقبال کیا ہے۔ یہ بڑا قیمتی اشعار ہے آپ کا، اور یہ واقعی یہ وہ اشعار علیم واجد بھائی نے پیش کیا ہے کہ جس نے ملک ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک کے اندر بھی میرے بھائی کی پہچان پیدا کر دی ہے۔ اپنی مٹی پہ جو قربانی نہیں ہو سکتا، میرا دعویٰ ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، جس کے سینے میں جس کے سینے میں نہیں اپنے وطن کی الفت، جس کے سینے میں نہیں اپنے وطن کی الفت، وہ کبھی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب 4 مصرے میں وہ دینا چاہتا ہوں شہداد صاحب جی عطا کہ NRC وغیرہ وغیرہ ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، یہی مریں گے نا ہم لوگ۔ بے شک۔ اب چوتھا مصرع آپ سن کر بتائیں گے۔ قاری جواد صاحب، قاری مہتاب صاحب جی ارشاد۔ ہمیں نفرت کے چشمے سے، کیا بات، سبحان اللہ کہے آپ نے۔ بہت خوب۔ ہمیں نفرت کے چشمے سے نہ دیکھو اے چمن والو، یہی کے پھول ہیں ہم بھی، چمن کو چھوڑ دے کیسے، اسی مٹی سے پیدا ہے، اسی مٹی سے پیدا ہے، یہی پہ دفن ہونا ہے، اسی مٹی سے پیدا ہے، یہی پہ دفن ہونا ہے، کسی ظالم کے ڈر سے ہم وطن کو چھوڑ دیں کیسے، کسی ظالم کے ڈر سے ہم وطن کو چھوڑ دیں کیسے۔ بہت قیمتی اشعار ہے، بہت خوب۔ آپ کی سمجھ میں سب مل کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ایک مطلع اور ایک شعر میں نعت کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی عطا۔ میں شعر وہ پڑھوں گا جو آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ بولے جی عطا ارشاد۔ خوشنو صاحب، شادی کی مبارکباد حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی عطا۔ پھولوں میں چاند تاروں میں، کیا بات، پھولوں میں چاند تاروں میں، جلوہ رسول کا کیا بات ہے، بہت خوب۔ جلوہ رسول کا، پھولوں میں چاند تاروں میں، 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 جلوہ رسول کا، اور ہے یہ زمین و آسمان صدقہ رسول کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت رسول کا کیا کہنے جناب ہے یہ زمین
زمین و آسمان صدقہ رسول کا، صدقہ رسول کا۔ بہت خوب، زندہ باد۔ ڈائس کے حوالے سے محترم میرے عزیز قاری عثمان صاحب تشریف رکھتے ہیں، جی تو یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، صاحب سنیں بھائی۔ کرب و بلا میں دین پہ، کرب و بلا میں دین پہ، پھولوں میں چاند تاروں میں جلوہ رسول کا، جلوہ رسول کا۔ اب شعر سن لیجیے گا۔ کرب و بلا میں دین پہ قربان جو ہوا، قربان جو ہوا، کرب و بلا میں دین پہ، کرب و بلا میں دین پہ قربان جو ہوا، اور وہ آل ہے رسول کی، کن با رسول کا، کن با رسول کا، وہ آل ہے رسول کی، کن با رسول کا، کن با رسول کا۔ بہت خوب، زندہ باد۔ ظالم کا سامنا ہمیں کہہ جانا چاہیے، کر جانا چاہیے، ظالم کا سامنا ہمیں کر جانا چاہیے، ظالم کا سامنا ہمیں کر جانا چاہیے، اور یا پھر کہیں پہ ڈوب کے مر جانا چاہیے، یا پھر کہیں پہ ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ سچائی بیان کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ڈائز ایسا معتبر ہے کیونکہ یہاں نعت کے علاوہ آپ جو ہے جو حالات حاضرہ کے شعر ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لب و رخسار کی ڈائز سے بات نہیں کر سکتے، وہ ڈائز الگ ہوتے ہیں، مشاعروں کے ڈائز ہوتے ہیں جن پہ تغزل کی کہیں کی بھی شاعری ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ زیبا نہیں دیتا اور اچھا بھی نہیں، یہاں سے کچھ اور جائے وہ صحیح نہیں۔ اب ملاحظہ فرمائے، لیکن میں جو بھی پڑھوں گا وہ اچھا لگے گا، چاہے میں کچھ بھی پڑھ کے گیا ہوں۔ حاضر کرتا ہوں، دن میں جو غریبوں میں، کیا بات ہے، بڑا سنا ہے، بڑا قیمتی شعر ہے بھائی، بہت قیمتی۔ خوشنود بھائی سنا ہے کبھی؟ دن میں جو غریبوں غریبوں میں روشنی لٹاتے، دن میں جو غریبوں میں روشنی لٹاتے ہیں، دن میں جو غریبوں میں روشنی لٹاتے ہیں، روشنی لٹاتے ہیں، ارے رات کو وہی یکساں بستیاں جلاتے ہیں، رات کو وہی یکساں بستیاں جلاتے ہیں، دن میں جو، سمجھ رہے نا میں کہاں بول رہا ہوں؟ بالکل، پورے پہنچ گئے وہیں تک۔ لوک سبھا ذہن میں رکھنا، بالکل۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی دن میں جو غریبوں میں روشنی لٹاتے ہیں، کامیاب۔ اب وہ شعر آیا جس کے لیے میں نے غزل چھیڑی ہے، حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ جی عطا ہو، کامیاب ہوتے ہیں کیا بات، جو ہماری طاقت سے کامیاب ہوتے ہیں، جو ہماری طاقت سے
कामयाब होते हैं, कामयाब होते हैं जो हमारी ताकत से, जो हमारी ताकत से, वो ही जा के संसद में हमको भूल जाते हैं, वही जा के संसद में हमको भूल जाते। अब इसका इलाज क्या है, शेर सुन लीजिएगा। आता हो उनका मुंह कुचलने का, क्या बात, हमको फन भी आता है, उनका मुंह कुचलने का, उनका मुंह कुचलने का, हमको फन भी आता है, हमको फन भी आता है। अरे जिन सियासी सांपों को दूध हम पिलाते हैं, जिन सियासी सांपों को दूध हम पिलाते हैं, दिन में जो गरीबों। क्या बात है, वाह जी वाह, वाह जी वाह। नो नहीं वाजिद भाई, अलीम वाजिद साहब, बिल्कुल टक्कर पे चल रहा मामला, इधर भी और इधर भी। देखो इस वक्त जो है मैदान दोनों तरफ वाजिद के हाथ में है, इधर अलीम वाजिद भाई खड़े हैं और उधर वाजिद भाई सामने बैठे हैं। उन्होंने भी पूरी मेहनत की और अभी भी माशाल्लाह पूरी मेहनत कर रहे हैं। बस सेहरा कामयाबी का दोनों के सर है आज तो। ये बैठे 500 का दे के गए, खुदा की कसम। एक और आएगा इंशाल्लाह। अरे अजी इनमें तो इतने 500 के बस निकलवाने वाला चाहिए। खैर ये तो मोहब्बत है, पैसे वैसे की तो जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपसे पहले अर्ज किया था, बहुत महंगा प्रोग्राम छोड़ के चले आए माशाल्लाह। तो मोहब्बत है, पैसा कोई चीज नहीं है। ये तो थोड़ी दिल लगी आप लोगों से हो रही है माशाल्लाह। आप अपनी मोहब्बत निछावर कर रहे हैं, इजाजत। ये दोनों भाई और नाम भी आफ्ताब मेहता, जो इस अंजुमन के सदर में खड़े हो जाओ सामने, पहचानिए दोनों भाई, अब पहचानिए, अब पहचान लो मेहताब और आफ्ताब। हकीकत में बहुत शुक्रिया। हालांकि बड़ी मेहनत है इन लोगों की, मेहताब साहब की, आफ्ताब साहब की और कारी जब्बार साहब की। इन्होंने 12 चाहा है कि हम बुलाएं, लेकिन वो कुछ तो मजबूरियां रही होगी, तो कोई बेवफा नहीं। हाय हाय हाय, तो क्या बात, कुछ बजट नहीं होगा या मैं तारीफ में नहीं हूँगा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, वसीयत है। तो ये मामला है, वो भी तो है ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो ये है मसला। खैर बहरहाल वो किस्मत में नहीं था उस वक्त। बहरहाल अल्लाह का करम है, आज डाइस पे आप इस अंजुमन के हवाले से मैं कलाम पढ़ रहा हूँ। सबकी फरमाइश है, वो कलाम सुन लीजिएगा। नात के शेर सुन लीजिएगा। वाजिद भाई आदेश करता हूँ। यूं मुहत्तर फजा को बनाऊंगा मैं, हाय 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 हाय, क्या जिक्र छेड़ा है, बहुत बनाऊंगा मैं, कहे आप बनाऊंगा मैं, यूं मुअत्तर फजा को बनाऊंगा मैं, बनाऊंगा मैं, यूं मुअत्तर फजा को बनाऊंगा मैं, अरे नाते पढ़े पढ़ के खुशबू लुटाऊंगा मैं, नात पढ़े पढ़ के खुशबू लुटाऊंगा मैं, लुटाऊंगा मैं। अब ये शेर सुन लीजिएगा।
रश्क जिसे पर वाह वाह, खुदा की कसम मोहब्बत का हक अदा कर दिया। आज तो सेहरा बंद हो जाएगा। अब शेर सुन लीजिएगा। अरे खुशनूद को शफीक भाई हाजिर करता हूँ, आपको मजा आ रहा है ना शफीक भाई? पूरा यूं मुहत्तर फजा को बनाऊं, हंसते भी रहे सुनते भी रहे। जी जी, ये ना हो कि इस महफिल में बेद भी हो रही है। हंसोगे तो मजा लो, अपने तरीके से सुने। हाजिर करता हूँ बिल्कुल। यूं मुहत्तर फजा को बनाऊंगा मैं, बनाऊंगा मैं, रश्क जिसे पर करेगा ये सारा जहां। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रश्क जिसे पर करेगा ये सारा जहां, रश्क जिसे पर करेगा ये सारा जहां, रश्क जिसे पर रश्क जिसे पर करेगा ये सारा जहां, ये सारा जहां। और जिंदगी वो मदीने से लाऊंगा मैं, जिंदगी वो मदीने से लाऊंगा मैं, लाऊंगा मैं। मेहताब साहब, हालांकि नात के शेर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये शेर मुझे बहुत अजीज है। अरे शहजाद साहब जी आफ्ताब भाई सुने। अपनी आंखों की बीनाई के वास्ते, क्या हुआ? सुभान अल्लाह कहे। अच्छा, आज जो नीचे बैठे हैं आप खामोश रहे, जो कुर्सी पे बैठे हैं वो कहे सुभान अल्लाह। नहीं, जोर से कहे आप कुर्सी वाले सुभान अल्लाह। अब साथ में आप भी कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे अच्छा लग रहा है। यूं मुअत्तर फजा को बनाऊंगा मैं, बनाऊंगा मैं, अपनी आंखों की बीनाई के वास्ते, के वास्ते, अपनी आंखों, अपनी आंखों की बीनाई के वास्ते, अरे खाके तैबा को सुरमा बनाऊंगा मैं, बनाऊंगा मैं, खाके तैबा को सुरमा बनाऊंगा मैं, बनाऊंगा मैं। मक्ता जी अल्लाह कबूल कर ले, उसके बाद आपसे इजाजत। बस ना, हाजिर करता हूँ मक्ता। जी अता। जाके वाजिद मदीने में सरकार से, और जब सरकार से, जाके वाजिद मदीने में सरकार से, जाके वाजिद मदीने में सरकार से, और सदका हसन साबित कलाऊंगा मैं, लाऊंगा मैं, सदका हसन साबित कलाऊंगा मैं, लाऊंगा मैं। यूं मुअत्तर फजा को बनाऊंगा मैं, बनाऊंगा मैं। वाह भाई वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। ये थे हमारे मेहमान शायर जनाब अलीम वाजिद रुड़कवी के। वो बहुत सारे गिले शिकवे थे, खैर वो माइक पर कर रहे थे तो वो जायज है, क्योंकि वो हमारे बड़े भी हैं। कि तुम तो मौजूद थे रातों में उजालों की तरह, अलीम भाई, कि तुम तो मौजूद थे रातों में उजालों की तरह, तुम तो मौजूद थे रातों में उजालों की तरह, तुमको ढूंढा ही नहीं ढूंढने वालों की तरह।
یہ تھے ہمارے مہمان شاعر ماشاءاللہ جنہوں نے بہت اچھا ماحول دیا. تو اب ہمارا پروگرام بالکل میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے مطلب پور ضلع ہریدوار سے.